کہ آپ کی کل پھر زیارت کی جائے. کل سنڈے ہے. نہیں بات وہ ایشا آپ کیا کہتے ہو؟ کل ویسے سنڈے ہے. ٹائم اگر کل کا رکھیں گے تو رکھیں گے صبح کا 11 بجے کا. اس کے علاوہ لیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ 11 12 ساڑھے 12 تک میں نے ٹائم کرنا ہے. وہ پھر فرسٹ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے, سیکنڈ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. تو ہم اس کو دو طرح میں مطلب اس طرح کر کے ڈن کر لیتے ہیں. آج نا میں یعنی کہ نا مروزی پہ کور, اب ہم کوشش کرتے ہیں جو مروزی آ رہی ہے بار بار اس پہ تھوڑا سا ہم کیا کر لیتے ہیں 5 سال. ٹھیک ہے, اس کو آپ اچھی طرح کریں گے. اردو کا پیپر ہے, پہلے کتنے نمبر کی, یعنی ہمارے پاس 15 نمبر کی مروزی آنی ہے. قلعے کی بڑی بڑی مغلانیہ سیدانی بی کے کام سے کان پکڑتی تھیں. چغل خور نے کیا بتایا, کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے نمکین. جلدی وہ پڑھ رہا ہوں, جو سمجھانے والی ہوگی وہ سمجھاتا جاؤں گا. جیدہ گرامر کی روپ سے عرف ہے. جیدہ جوید عرف جیدہ. اگر آپ نہ پا لینے ہو کی ہوتا ہے عرف. کیا ہوتا ہے عرف. شفا خانہ گرامر کی روح سے ظرف مکان ہے. کسی بھی جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں, ظرف مکان. جناب بس سٹاپ, ٹھیک ہے, جناب بازار, کوئی بھی جگہ کی نام ہوگا تو کیا کہلائے گا, ظرف مکان. اب انسان کو کسی کا عرفان حاصل ہوگا. انسان کا پھولوں کا رنگ محبوب کو کس سے ملتا ہے, ہنسی سے. مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کتنی بنیاد دی, 2. گدلا پانی پودوں کے لیے تھا آب حیات, یعنی جو وہ کیا کہتے ہیں مالی تھا, کیا نام تھا اس کا, نام دیو مالی. وہ جو گندا پانی پودوں کو دیتا تھا ان کے لیے کیا تھا, آب حیات. چھم چھم گرامر کی روح سے اس سمے صوت, آوازوں کو کیا کہتے ہیں, صوت. چھم چھم کائیں کائیں ٹائیں ٹائیں, یہ کیا ہوتا ہے اس سمے, صوت. مرزا غالب کو تفتہ کا خط کہاں سے آتے تھے, کون سے شاعر نے فاطمہ کو حور کہا صحرائی. مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے کتابوں پر. مرزا صاحب کتاب میں زیادہ پیسے کتابیں خریدنے پر لگا دیتے. مصنف نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت تصور کیا, دوست نہ ہونا. دوست نہ ہونا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی جا رہی ہیں, کچھ آگے. پہلے اس میں ہمیں ساری مروزیاں جو گرامر کی بھی آئی ہیں وہ سمجھا دوں گا تو آپ کو. مرزا غالب کو حاکم اکبر سے کس چیز کی توقع ہے, خلعت کی. میاں شتر نے کس گاڑی پر سفر کیا, نئی پر. جگر کو محبوب ملتا ہے صادقی سے. سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر داخل ہوا کلیسا میں. شاکر صاحب کے بھائی نے موسیقی کی مشق فرمائی, آدھا گھنٹہ. نام دیو مالی کے چہرے پر رہتی بشاشت. اونچی دیوار قواعد کی روح سے اس میں صفت ہے. اونچی دیوار کیا ہے, اس میں صفت. کس نے انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا, سر سید احمد خان نے کہا تھا. انگریزوں سے کیا ہے, مل جاؤ. فاطمہ بنت عبداللہ کس امت کی آبرو ہے, مرحوم. 2 اسموں کو کون سا عرف آپس میں ملاتا ہے, حرف عطف. 2 لفظوں کو ملانے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں, حرف عطف. حرف عطف. لقب اسم کی قسم ہے, اسم علم کی. اسم لقب کنیت خطاب عرف, یہ کس کی, اسم علم کی قسم ہے. ٹھیک ہے جی. خواجہ عبدالرحیم لاہور کے معروف بیرسٹر تھے. کسان کی بیوی نے کسان کی کلائی پکڑ لی جھپٹ کر. کیا کر کر, جھپٹ کر. محبوب کی سادگی سے ملنے کا شاعر پر کیا اثر ہوتا ہے, محبوب کے ستم بھول جاتا ہے. بندوق گرامر کی روح سے اسم آلہ. پین کینچی چاقو چھری. بندوق تلوار اسم آلہ. اسم آلہ. مرزا محمد سعید کے عزیزدار کی شخصیت سے سر سید احمد خان سے مسجد سلمانیہ کے ساتھ کتب خانے میں کتنی کلمی نسخے ہیں, 1 لاکھ. 1 لاکھ. مصنف نے کس دوست کو بھڑ بڑھیا دوست کہا, احمد مرزا کو. احمد مرزا بھڑ بڑھیا دوست تھا. شاہ سوار گرامر کی روح سے اسم مکبر. اسم مکبر. بڑھائی بیان کی گئی. سب محنت کش گلے ملے. سبق نظریہ پاکستان کے مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ہے. پرستان. جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی, 15 منٹ. لڑکی پہنچی تو کتنے منٹ تھے,
پرستان میں پودے پھلدار بڑے تھے بالشت پر. نظام آسمانی اور بہار جادوانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ کافیہ ایک ہے. گدلا پانی پودوں کے لیے آب حیات تھا. کوکو گرامر کی رو سے اس میں 100. کوکو گرامر کی رو سے اس میں 100. کوئی یاد ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ تعریف گدلا پانی آب حیات ذات باری تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے. ان سب میں لفظ موضوع کی قسمیں 2. لفظ موضوع کی قسمیں 2. وہ بلحاظ گرامر سے اسم ضمیر. وہ اسم ضمیر. پروگرام دانشکدہ میں دانشور بلائے جاتے تھے. 4 سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا. بونٹ پلاؤ چغل خور کام جانتا تھا کھیتی باڑی کا. نظم اونٹ کی شادی کا شاعر دلاور فگار. اونٹ کی شادی کا شاعر دلاور فگار. صفت اصلی اور صفت نسبتی کی اقسام ہیں. اسم صفت کی شاعر کو محبوب کی یاد کب سے نہیں آئی؟ ایک مدت. شاکر صاحب شاعر کہہ رہا ہوں. مرزا غالب کو تفتہ کا خط آیا. مرزا غالب کو تفتہ کا خط آتا تھا کول سے. ابو ہریرہ نہیں کرو بیٹا. کانگریس 1885 کانگریس 1885 رشید احمد صدیقی نے خاتمے کس کی وفات کا ذکر کیا؟ مولانا ضیاء احمد. کس کی وفات کا ذکر کیا؟ مولانا ضیاء احمد. معطر کا درست لفظ. بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں؟ 3. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں. آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا؟ 7 بچوں کا. فقیر کتنے بچوں کا باپ؟ 7. اچھا جی. وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو کہلاتا ہے فعل معروف. فعل معروف. نظم بہادر بچے کے شاعر کے مطابق کون سا موسم آنے والا ہے؟ بہار کا. سیدانی بی کے خاندان تباہ ہو گیا مرہٹا گردی میں. مرہٹا گردی میں. چغل خور کو چغل خور کیوں کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. شاعر کا دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ مل کے بھی جو نہیں ملتا. مل کر بھی جو. چندہ گرامر کی روح سے. عرف وہ کہتے ہیں نا چندہ کو کسی لڑکی کا نام ہے. نظم کسان کا ابتدائی پس منظر شام کا ہے. لڑکی سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کس کے سامنے کھڑی تھی؟ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے. نظم مال گودام روڈ کس شہر کی تخلیق ہے؟ مرزا محمد سرحدی. مال گودام روڈ نظم کس نے لکھی ہے؟ مرزا محمد سرحدی. 2 ایک پیپر اور ہم نے کرنے ہیں. تقریباً ہماری مروزیاں کافی زیادہ ڈان ہو جائیں گی. اپنی تحریروں سے علی گڑھ کی دنیا میں معروف کرنے والے ادیب رشید احمد صدیقی. کلمہ کی اقسام والی درست فہرست. اسم فعل حرف. اسم فعل حرف. جگر مراد آبادی کے مطابق روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے؟ دل کی ہمسائیگی میں. دل کی. مقیاس الحرارت قواعد کی روح سے ہے. اسم اعلیٰ. مقیاس الحرارت. یہ نہیں میں مقیاس الحرارت اسم مفعول 81 ہونا چاہیے میرے خیال سے. بڑا چوتھی برودی نا میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. 5واں مرزا محمد سعید اپنی پینشن کا بڑا حصہ کتابوں پر صرف کرتے. تم بندوق سے حملہ کرتے ہو, ہم تم پر حملہ کریں گے قلم سے. ہم تم پر حملہ کریں گے قلم سے. چغل خور نے کیا بتایا کوڑی کا جسم کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ نمکین. لفظ منکار کا درست ہو گیا. شاعر احسان دانش کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوا؟ انسان کو انسان کا عرفان حاصل ہوا. سجاد وحید یلدرم نے کس مصیبت کو فقیر کے لیے نعمت قرار دیا؟ دوست کا نہ ہونا. سبق استنبول کس کی تحریر ہے؟ حکیم محمد سعید. شاعر جمیل الدین علی کے نزدیک پاکستان ستاروں کے جرمٹ میں ہے سورج. خواجہ حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ عظمت رفتہ. یہ بہت مروزی آتی ہے. خواجہ حسن نظام الدین نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ عظمت رفتہ. کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. شاہ رگ قواعد کی روح سے اسم مکبر. اسم مکبر ہے. رنگوائی قواعد کی روح سے اسم معاوضہ. پسوائی. رنگوائی پسوائی جیسے گندم پسواتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اسم معاوضہ. گنج ہائے گرام مایا کس مصنف کا تصنیف ہے؟ رشید احمد صدیقی. پاکستان ستاروں کے جرمٹ میں سورج. قلم و کتاب قواعد کی روح سے مرکب عطفی. قلم و کتاب. قلم و کتاب.
کول کس شہر کا پرانا نام ہے؟ علی گڑھ کا۔ کول کس شہر کا پرانا نام ہے؟ بڑی امپورٹنٹ، بار بار کول کی بات آتی ہے۔ خاتقہ مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس شخصیت نے قید و بند کی سختی انجیلی؟ حضرت مجدد الفسانی۔ علامہ اقبال کے ملازم علی بخش کو زمین کہاں سے دی گئی؟ لائل پور۔ جنگ کے لائل پور تھا تو پھر جنگ کی کرن گیا سی، جنگ بھی کیا ہے اس نے۔ فیصل آباد کا پرانا نام لائل پور ہے۔ یہ مصرع کس شہر کا؟ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد۔ عبد المجید صالح۔ کسان کھیت سے رخ پھیر کر کہاں جاتا ہے؟ گھر کی جانب۔ لفظ کس شہر میں کافی کے بعد آنے والی ایک چیز جیسے لفظ یا الفاظ کہلاتے ہیں؟ ردیف۔ سبق چغل خور مصنف شفیع عقیل کو کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ پنجابی لوک داستان لفظ ادب کی درست اعراب۔ یہ آگے جی۔ اچھا بیٹے، گرامر کی چار چیزیں، ایک تو مطلع، کسی نظم یا غزل کا پہلا شعر، کسی نظم یا غزل کا مطلع کہلاتا ہے، کسی نظم یا غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، کسی نظم یا غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اچھا، ردیف اور قافیہ، ردیف اور قافیہ۔ ردیف پہلے قافیہ کا معنی ہوتا ہے گھوڑ سوار۔ کیا ہوتا ہے؟ گھوڑ سوار۔ اور جو ردیف ہوتا ہے وہ گھوڑ سوار کے پیچھے جو سوار ہوتا ہے، مین کے یعنی کہ سواری کے طور پہ سمجھ لیں، ڈرائیور سے جو پیچھے ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ اب قافیہ جو ہوتا ہے یہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہم آواز۔ مثال کے طور پہ ان جیسا اپنے رب کا کوئی نہیں سوالی، محشر میں ساری امت رو رو کے بخشوالی، رو رو کے بخشوالی۔ اب اس میں سوالی اور بخشوالی کیا ہے؟ یہ کافی ہے، کیا ہے؟ لیکن جو ردیف ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، جیسے کسی لفظ کے اینڈ پہ آیا نا تھا، پھر دوبارہ پھر آیا تھا، اگلے شعر میں پھر آیا تھا، یعنی ایک ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ گئی؟ تو جو ایک جیسے ہوتے ہیں وہ ردیف ہوتے ہیں، جو ہم آواز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کافیہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کافی اور ردیف بھی بار بار آ رہا ہے۔ اس میں اسم علم کی جو اقسام ہے، عرف، جی میں عاصم فروق عرف بلو عرف، جو ہم خود فلانا کالو چٹیا، جو اسی ایگزامپل، یہ عرف ہوتا ہے۔ کنیت بنت، ابن بنت، جیسے بنت مریم، یہ کیا ہوتی ہے؟ کنیت۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے تخلص۔ کیا؟ تخلص۔ بیچ میں تھوڑا سا شاعر ہوتا ہے، صاحب ذہن میں رکھیں، تخلص ہمیشہ شاعر کو ہوتا ہے۔ تخلص کس کو ہوتا ہے؟ شاعر۔ تخلص بھی ہو گیا، عرف بھی ہو گیا، اور کیا تیسرا میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ کنیت بھی ہوگی۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی کیا تیسرا؟ خطاب۔ کیا ہے؟ خطاب۔ اور چوتھا ایک اور ہے خطاب۔ 5 ہوتے ہیں ٹوٹل۔ خطاب ہو گیا، اور تخلص، خطاب، کنیت، عرف، لقب تو نہیں؟ لقب۔ کیا ہے؟ لقب۔ جو خطاب ہوتا ہے یہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا نام تو محمد علی جناح ہے، لیکن قائد اعظم یا علامہ اقبال، علامہ کا جو لقب ملا ہے یہ کیا ہے؟ خطاب۔ کیا ہے؟ خطاب۔ اور دوسرا کیا تھا؟ تخلص، لقب۔ لقب جو ہوتا ہے جو انسان کی کسی وصف کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ، ان کو اللہ کے دوست تھے۔ کیا تھے؟ اللہ کے دوست کی وجہ سے خلیل اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو انسان کی خوبی یا وصف کی وجہ سے پڑے، جو ملے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وصف یا خوبی کی وجہ سے اسے کیا کہیں گے؟ لقب۔ کیا کہیں گے؟ اب یہ 5 چیزیں سمجھ آئیں کہ نہیں آئیں؟ پھر طرح پھر دیکھیں، 5 چیزیں علم کی، 5 قسمیں: عرف، جد اعلیٰ، کنیت، بنت، ابن، یہ تو دونوں ہو گئے آسان۔ جو ہوتا ہے تخلص شاعر کا، یہ بھی آپ کو سیدھا پتہ ہے۔ لقب اور خطاب میں تھوڑا سا پنگا پڑے گا۔ لقب اور خطاب، جو حکومت کی طرف سے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ خطاب، اور جو کسی خوبی کی وجہ سے پڑے وہ کیا ہوتا ہے؟ تخلص۔ ہو جائے گا، یہ بھی بیچ میں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسم کی قسمیں کیا تھی؟
اسم ظرف مکان کسی جگہ کا نام، سمجھ لو بس سٹاپ، پارک، ہاں جی جلو پارک لا لو، بسم اللہ پارک لا لو، غازی آباد۔ اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان، زمان وقت، صبح دوپہر شام کل پرسوں 1990 1910، ٹائم، ٹائم، اسم ظرف زمان، اسم ظرف مکان جگہ زمان ٹائم وقت۔ اچھا جی اس کے بعد کیا آ گیا؟ اسم ظرف اسم صوت، چلو ظرف نہیں، اسم صوت، آواز کو کہتے ہیں، کوئی بھی آواز ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ جیسے کائیں کائیں ٹائیں ٹائیں، تو اسم میں کیا ہے؟ صوت۔ اسم مکبر اور مصغر، مکبر اور مصغر، مکبر کسی کی بڑائی بیان کرنا، مصغر کسی کو اور چھوٹا بیان کرنا۔ مثلا اس پہ ہم کہیں گے جیسے کیا کوئی بھی لفظ جس میں ہم بڑا اس کا پکڑ شگڑ مثال کے طور پہ آ جائے، یعنی اس سے بڑا بیان کرنا، یہ مکبر میں آ جاتا ہے۔ اچھا جی اور اسم صوت ہو گیا، اس میں آلہ، اسم کوئی بھی آلے کے طور پر استعمال ہونے والی چیز کو کیا کہیں گے؟ اسم آلہ۔ اور اس میں اس طرح کا اسم تو کوئی آیا نہیں ہے۔ اچھا امید ہے اسم معاوضہ، وہ بھی آپ کو پتہ چل گئی کہ اجرت کے طور پہ کوئی آ جائے۔ تو تقریباً آپ کی جو مروزی ہیں ان میں یہی چیزیں ہٹ ہٹ کے آ رہی ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی مروزی میں سے اچھی طرح جو ہے نا وہ ڈن کریں۔ ایک تو بیٹا آپ کا کام کل کے لیے یہ ہو گیا، کل کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں ہوگا، اس میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں۔ نمبر 2، آج آپ نے رات جو کرنا ہے، ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ کیا ہوگا، بچے آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ نے نا یہ پیج نکال لینا پہلا، اور ابھی کل آپ نے جب آنا ہے انشاءاللہ جو یعنی آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس کے نمبر بڑے زیادہ ہیں، ہر سبق اور نظم کے مصنف کا نام، مروزی میں بھی 2 3 2 3 2 3، لہبہ طیبہ خاص طور پہ آپ دیکھیں جی، حامد حفیظ جلندری، حامد حفیظ جلندری، نعت احسان دانش، نعت احسان دانش، یہ سارے سبق جو جیسے آ رہے ہیں نا، ان کے رائٹر کا نام، ان کے رائٹر کا نام جو ہے اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں۔ نظریہ پاک یعنی ان کو آپ نے ایسے ہاتھ رکھ کے بار بار اگین اینڈ اگین، یعنی ان کو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ تیار کرنا ہے۔ اور مصنف جو ہیں خاص طور پہ نظموں کے بھی کرنے ہیں، کہ ان کے مصنف کرنے ہیں نظموں کے، نظموں کے مصنف بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، نظموں کے سبقوں کے مصنف، اور یہی 2 چیزیں یہ مین ہیں، کیونکہ آپ کو سلیس کے اندر بھی یہ فائدہ دیں گے، آپ مروزی کے اندر بھی فائدہ دیں گے، آپ کو خلاصے کے اندر بھی مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، تو یہ مصنف کے نام تقریباً 5 7 10 نمبر تو مصنف کے نام سے ہی آ جاتے ہیں، تو ان کو آپ نے اچھی طرح آج ایک تو رٹ لینا ہے۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ سلیس آپ کو ویسے آتی ہے، میں تھوڑی سمجھاؤں گا کس طرح کرتے ہیں، خلاصہ آپ کو پہلے پتہ ہے کس طرح کرتے ہیں، خلاصے میں نے آپ کو پہلے بھی لگوائے ہوئے ہیں، پھر آپ خلاصے لگا لیں۔ مرزا محمد سعید پرستان کی نظریہ پاکستان میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، باقی آپ نے کیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ پرستان کی شہزادی، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، ملمہ، چغل خور، نام دیو مالی اور علی بخش، یہ ہم نے پہلے بھی کیے ہوئے، ان کو آپ نے اگین اینڈ اگین اچھی طرح رٹ لینا ہے، اور یاد رکھنا خلاصے میں رائٹر کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 2 یعنی نظموں کے بھی، یعنی آپ مصنف اچھی طرح یاد کریں، نظموں کے خلاصہ آتا ہے نظم کا نہیں کہ ہم بی پیپر وغیرہ اور سلیس کرنا اور جو کچھ اور، اس کے 11 بجے لیکچر شروع ہو جائے گا اور 12 بجے تک آپ تقریباً فارغ ہو جائیں گے، اور اللہ خیر کرے پھر آپ کا ویسے بھی 10ویں کا کل ایک قسم کا 10ویں 10th والوں کا لاسٹ ڈے ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس دفعہ 10ویں والے باقی تو کوئی نہیں، جو آئیں گے نہیں آئیں گے، کچھ کے تو پیپر ہیں، اس دفعہ ہماری پارٹی بھی نہیں ہو سکی الوداعی، کیونکہ ماہ رمضان آ گیا، لیکن ہم پھر بھی محفل یعنی ایک افطار پارٹی کریں گے
افطار پارٹی، ویسے پارٹی تو نہیں ہو سکتی تو افطار پارٹی تو ایک دفعہ ہوگی تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹ بھی میں کل اناؤنس کر دوں گا. تو جو اس میں آنا چاہے بس کسی کو اپنی خوشی سے ہی ہے نا 10th والوں تو وہ آ جائے گا، جو نہ آنا چاہے اس کی بھی مرضی ہوگی. تو ایک الوداعی یعنی پارٹی بھی ہوگی انشاءاللہ.